टेली स्कूल, तालीम घर घर। کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زیادہ اونچائی جیسے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر انڈا دیر سے کیوں ابلتا ہے؟ اور پریشر کوکر میں انڈا ابالنے میں کم وقت کیوں لگتا ہے؟ حرارت یا درجہ حرارت اور دباؤ مائعات یعنی کہ لیکوڈز کے بوائلنگ پوائنٹس پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بخارات کا دباؤ یعنی ویپر پریشر کیا ہے اور اس کا مائعات کے نقطہ کھولاؤ یعنی بوائلنگ پوائنٹ سے کیا تعلق ہے۔ ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ درجہ حرارت اور پریشر مائعات کے بوائلنگ پوائنٹس کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ کھلی ہوا میں رکھے ہوئے پانی کے اس گلاس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ جب انسالمات یعنی مالیکیولز میں حرکی توانائی یا کائنیٹک انرجی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی انٹر مولیکولر فورسز پر حاوی ہو کر ان سے آزاد ہو جاتے ہیں اور بخارات کی شکل میں سطح سے اڑ جاتے ہیں۔ اس کو عمل تبخیر یعنی ویپوریشن کہا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی درجہ حرارت پر مائع کا گیس میں تبدیل ہونا ہے۔ اگر ہم اس گلاس پر ڈھکن رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ پانی کے مالیکیولز بخارات بنتے رہیں گے، تاہم بخارات گلاس سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ گلاس کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہے۔ باہر نہ نکلنے کی وجہ سے کچھ بخارات سطح سے ٹکراتے ہیں اور پھر سے مائع بن جاتے ہیں۔ آخر میں مالیکیولز کے بخارات بننے کی تعداد اور پھر سے مائع بننے والے مالیکیولز کی تعداد برابر ہو جاتی ہے اور توازن یعنی ایکولیبریم قائم ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں بند گلاس کے اندر بخارات کے پریشر کو ویپر پریشر کہتے ہیں۔ ویپر پریشر وہ پریشر ہے جو ایکولیبریم کی حالت میں بخارات مائع کی سطح پر لگاتے ہیں۔ جب درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے تو ویپر پریشر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ پانی کے زیادہ تر مالیکیولز کی کائنیٹک انرجی اس حد تک بڑھ جاتی ہے جہاں وہ بخارات بن کر مائع کی سطح سے آزاد ہو جائیں۔ جیسے جیسے بخارات کی تعداد بڑھتی ہے، پانی کی سطح پر ان کا پریشر بھی بڑھتا جاتا ہے، یعنی درجہ حرارت میں اضافے سے ویپر پریشر میں اضافہ ہوتا ہے اور درجہ حرارت کم کرنے سے ویپر پریشر کم ہوتا ہے۔ یہ ٹیبل ہمیں مختلف درجہ حرارت پر پانی کے ویپر پریشر کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ویپر پریشر بھی بڑھتا ہے۔ ویپر پریشر کا تعلق مائع کے بوائلنگ پوائنٹ سے بھی ہوتا ہے۔ بوائلنگ پوائنٹ وہ درجہ حرارت ہے جس پر مائع کا ویپر پریشر فضائی دباؤ یعنی ایٹماسفیرک پریشر یا ایکسٹرنل پریشر کے برابر ہو جاتا ہے۔ عمل تبخیر یعنی ایواپوریشن صرف مائع کی سطح پر ہوتا ہے، جبکہ ابلنے کا عمل پورے مائع میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پورے مائع میں بلبلے بنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر پانی 71 ڈگری پر کیوں ابلتا ہے؟ اونچائی پر ہوا کے مالیکیولز کی تعداد کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایٹماسفیرک پریشر کم ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایٹماسفیرک پریشر کم ہوتا ہے تو اس لیے ویپر پریشر تک پہنچنے کے لیے درکار درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونچائی پر کم درجہ حرارت پر پانی ابلتا ہے، اور اسی وجہ سے بلندی پر انڈے کے ابلنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ پانی کے بوائلنگ پوائنٹ میں کمی کا مطلب ہے کہ انڈے میں منتقل ہونے والی حرارت کی مقدار کم ہو جاتی ہے کیونکہ پانی جلد ہی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پریشر کوکر میں پانی 121 ڈگری پر کیوں ابلتا ہے؟ پریشر کوکر میں مائع پر بیرونی دباؤ یعنی ایکسٹرنل پریشر 1 atm سے بڑھ کر 2 atm ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایکسٹرنل پریشر بڑھ جاتا ہے، اس لیے ویپر پریشر تک پہنچنے کے لیے درکار درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایکسٹرنل پریشر میں اضافے کی وجہ سے پانی کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سے بڑھ کر 121 ڈگری ہو جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ بخارات میں تبدیل ہو جانے والے مالیکیولز اس مائع کی سطح پر ویپر پریشر ڈالتے ہیں جس سے وہ ایواپوریٹ ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافے سے ویپر پریشر بڑھتا ہے اور درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے ویپر پریشر کم ہوتا ہے۔ مائع ابلتا اس وقت ہے جب ویپر پریشر ایٹماسفیرک پریشر یا ایکسٹرنل پریشر کے برابر ہو جاتا ہے۔ مائعات کے بوائلنگ پوائنٹس ایٹماسفیرک یا ایکسٹرنل پریشر میں تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
चलें अब चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ। बर्फ क्यों पिघलती है और झीलें क्यों जम जाती हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ठोस यानी सॉलिड्स किस तरह और क्यों पिघल कर मायात यानी लिक्विड्स बन जाते हैं और मायात क्यों जमकर ठोस बन जाते हैं। इसके अलावा हम कुछ खास अक़साम की ठोस चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जो बराह रास्त गैसेस में तब्दील हो जाती हैं। आइए पहले देखते हैं कि ठोस में सालिमात यानी मॉलिक्यूल्स किस तरतीब में होते हैं। ये देखने के लिए हम बर्फ के टुकड़े की मिसाल देखते हैं। बर्फ ठोस है जो H2O के मॉलिक्यूल से बना होता है। ठोस हालत में बैनुल सालिमाती क़ुव्वतें यानी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को एक ख़ास तरतीब में जोड़ कर रखती हैं। ताहम जैसे जैसे दर्जा हरारत में इजाफा होता है, इनकी हरकी तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी में इजाफे की वजह से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अगर दर्जा हरारत में इजाफा होता रहे तो H2O के मॉलिक्यूल्स इतनी तवानाई हासिल कर लेंगे कि वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की कशिश या अट्रैक्शन से आज़ाद हो सकें। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो टूट जाएगी, जिससे ठोस बर्फ माए यानी कि पानी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। इसे पिघलना यानी मेल्टिंग कहते हैं। बर्फ पिघल कर पानी बन जाती है और ये अमल 0 डिग्री सेल्सियस के दर्जा हरारत पर होता है, जिसे बर्फ का नुक्ता पिघलाव यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसी मादे यानी कि सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट वो दर्जा हरारत होता है जिस पर इस मादे की हालत ठोस से माए में तब्दील होती है। अगर दर्जा हरारत में इजाफा बर्फ को पानी में तब्दील कर देता है, तो अगर हम दर्जा हरारत को कम करें और पानी को ठंडा करें तो क्या होगा? जब दर्जा हरारत कम होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। मॉलिक्यूल्स फिर से उसी स्ट्रक्चरल पैटर्न में मुनज़्ज़म होना शुरू हो जाते हैं जिस तरतीब में वो पहले ठोस हालत में थे। जब दर्जा हरारत एक खास नुक्ते से कम होता है तो मायात मुंजमद होकर या जमकर ठोस बन जाते हैं। दर्जा हरारत के इस नुक्ते को माए का नुक्ता इंजमाद यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो दर्जा हरारत है जिस पर माए ठोस में तब्दील हो जाते हैं। क्या तमाम ठोस मादे माए में तब्दील हो जाते हैं? जी नहीं, कुछ ऐसी खास किस्म की ठोस चीज़ें भी हैं जिनको गर्म करने पर वो बराह रास्त गैसेस बन जाती हैं। इस अमल को तसीद यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। जब किसी मादे को स्टैंडर्ड प्रेशर के जरिए माए बनाए बगैर ठोस से बराह रास्त गैस में तब्दील किया जाए तो ये सब्लिमेशन कहलाता है। नोट करें कि तमाम ठोस चीज़ें बराह रास्त बुखारात यानी कि वेपर्स में तब्दील हो सकती हैं अगर दबाव यानी कि प्रेशर और दर्जा हरारत में स्टैंडर्ड कंडीशन से ज़्यादा नुमाया इजाफा किया गया हो। ताहम स्टैंडर्ड प्रेशर पर बहुत कम ठोस मादे सब्लिमेशन के अमल से गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि खुश्क बर्फ हवा के दबाव से और -78 डिग्री सेल्सियस पर सब्लाइम होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि स्टैंडर्ड प्रेशर पर गर्म किए जाने पर आयोडीन सब्लाइम होती है, जो कि गलत है। आयोडीन 113 डिग्री सेल्सियस पर पिघल कर माए की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ताहम चूँकि गर्म करने पर आयोडीन बहुत तेज़ी से घने जामनी रंग के स्याह बुखारात बनाती है, इसीलिए इसकी माए हालत साफ जाहिर नहीं होती और इसलिए अक्सर इसे सब्लिमेशन समझ लिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि ठोस चीज़ें एक मखसूस दर्जा हरारत पर पिघल कर माए में तब्दील हो जाती हैं। ये इनका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। माए को अगर मखसूस दर्जा हरारत पर ठंडा किया जाए तो वो जमकर ठोस बन जाता है और ये फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठोस मादों की कुछ मखसूस अक़साम हैं जिनको अगर स्टैंडर्ड प्रेशर पर गर्म किया जाए तो वो सब्लिमेशन के अमल से गुजरते हैं। टेली स्कूल, तालीम घर घर। बहरूपीय या एलोट्रॉप्स बुनियादी तौर पर एक ही अंसर यानी एलिमेंट की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, जिसमें से हर एक की अलग अलग तबई यानी फिजिकल और कीमियाई यानी केमिकल खुसूसियात होती हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन डायटोमिक ऑक्सीजन और ओजोन की हैसियत से मौजूद हो सकती है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एटम से ही बने होते हैं, अगरचे इनकी साख्त और खुसूसियात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। ये एलोट्रॉपिज्म बाज मेटलॉइड्स और धातुओं यानी कि मेटल्स में भी पाया जाता है। सिलिकॉन एक बहुत ही अहम एलिमेंट है।
سلیکن آپ کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ جیسے بہت سے الیکٹرانک آلات کے سرکٹس میں اور سولر سیلز میں استعمال ہوتا ہے۔ سلیکن کرسٹلائن شکل میں اور نان کرسٹلائن شکل میں بھی موجود ہوتا ہے، جسے امورفس سلیکن کہا جاتا ہے۔ کرسٹلائن سلیکن میں سلیکن ایٹمز چوسطحی ساخت یعنی ٹیٹراہیڈرل اسٹرکچر میں اس طرح منظم ہوتے ہیں کہ ہر ایٹم 4 دوسرے ایٹمز کے ساتھ کوویلنٹلی جڑا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، کس کاربن ایلوٹروپ میں سلیکن جیسا ہی ٹیٹراہیڈرل اسٹرکچر ہوتا ہے؟ ویڈیو روک دیں اور جب جواب سوچ لیں تو ویڈیو چلا دیں۔ جواب ہے ہیرا یعنی کہ ڈائمنڈ۔ اس میں بھی ہر کاربن ایٹم ٹیٹراہیڈرل ترتیب میں 4 کاربن ایٹمز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ امورفس سلیکن ایک نان کرسٹلائن سلیکن ہے۔ اس ساخت میں سلیکن ایٹمز اتنی مضبوطی سے نہیں جڑے ہوتے جتنی مضبوطی سے کرسٹلائن سلیکن میں جڑے ہوتے ہیں۔ کرسٹلائن سلیکن اور امورفس سلیکن دونوں کو سولر سیلز کی تیاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان سولر سیلز کے ذریعے شمسی توانائی یعنی سولر انرجی سے بجلی بنانے کے لیے شمسی پینل بنائے جاتے ہیں۔ کیا معلوم ایک دن ایسا آئے کہ جب تمام گاڑیاں شمسی توانائی سے چلیں اور گھر سولر پینل سے ٹھنڈے یا گرم ہوں۔ رکازی ایندھن یعنی فوسل فیول ایک ناقابل تجدید ذریعہ یعنی نان رینیویبل انرجی ریسورس ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شمسی توانائی سے پیدا ہونے والی بجلی اب جدت اور تحقیق میں سب سے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بورون ایک اور میٹلوئڈ ہے اور اس کے بھی کئی ایلوٹروپس ہیں اور ہر ایک کی اپنی ایک منفرد ساخت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں لوہا یعنی آئرن اور اس کے مرکبات بہت اہم ہیں۔ آئرن میٹلز میں ایلوٹروپزم کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہر ایلوٹروپ کی مختلف ساخت ہوتی ہے جو مختلف خصوصیات کا باعث بنتی ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مختلف ایلوٹروپس مختلف درجہ حرارت اور دباؤ یعنی کہ پریشر میں بنتے ہیں، لہٰذا لوہے کا ایک ایلوٹروپ دوسرے ایلوٹروپ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ 3 سب سے عام ایلوٹروپس کی ساخت کیوبک ہے۔ الفا آئرن، بیٹا آئرن اور ڈیلٹا آئرن، ان تینوں کی ساخت باڈی سینٹرڈ کیوبک ہے۔ اس ساخت میں کیوب کے مرکز یا درمیان میں آئرن کا ایٹم موجود ہوتا ہے جو کیوب کے راس یا ورٹیسیز پر موجود 8 آئرن ایٹم سے جڑا ہوتا ہے۔ آئرن کا ایک اور ایلوٹروپ فیس سینٹرڈ کیوبک ساخت رکھتا ہے۔ اس ساخت میں کیوب کے ہر فیس پر آئرن کا ایٹم موجود ہوتا ہے۔ اگر اس پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جائے تو یہ ایک اور ایلوٹروپ میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کی ساخت ہیگزاگنل کلوزڈ پیک ہوتی ہے۔ کچھ دوسرے میٹلز جن میں ایلوٹروپی ہوتی ہے ان میں لیتھیم، سوڈیم، کیلشیم اور ٹائٹینیم شامل ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ ایلوٹروپس کی اصطلاح سے مراد ایک ہی عنصر یعنی ایلیمنٹ کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہیرے اور گریفائٹ کی ساختیں، یہ دونوں کاربن ایٹم سے ہی بنتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ ہیرا بہت چمکدار اور قابل ذکر حد تک مضبوط ہوتا ہے
اور بجلی کی ترسیل یعنی کنڈکشن نہیں کرتا۔ اس کے برعکس گریفائٹ سیاہ ہوتا ہے، ہیرے کی طرح مضبوط بھی نہیں ہوتا اور بجلی کی ترسیل کر سکتا ہے۔ ان دونوں مادوں یا سبسٹنسز میں یہ فرق ان میں موجود کاربن ایٹمز کی ترتیب کی وجہ سے ہے۔ ہیرے میں موجود ہر کاربن ایٹم چو سطحی شکل یعنی ٹیٹراہیڈرل سٹرکچر میں مزید 4 کاربن ایٹمز کے ساتھ کوویلنٹلی بانڈڈ ہوتا ہے۔ گریفائٹ میں موجود ہر کاربن ایٹم دیگر 3 کاربن ایٹمز کے ساتھ ٹریگنل پلینر سٹرکچر میں کوویلنٹلی بانڈ ہو کر ہیگزاگنل شیٹ بناتا ہے۔ کاربن کے دوسرے ایلوٹروپس میں بکمنسٹر فلورین اور گریفین شامل ہیں۔ یہ ایلوٹروپزم دیگر ایلیمنٹس جیسے آکسیجن، فاسفورس اور سلفر میں بھی موجود ہوتا ہے۔ آکسیجن ڈائی اٹامک آکسیجن کی شکل میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ وہ آکسیجن ہے جسے ہم سانس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور یہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس ایلوٹروپ میں 2 آکسیجن ایٹمز کے درمیان دوہرا یا ڈبل کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے۔ آکسیجن اوزون کی حیثیت میں بھی پائی جاتی ہے، جو کہ زمین کے گرد اوزون لیئر تشکیل دیتی ہے۔ اوزون انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ زمین کو محفوظ کرتی ہے، تاہم یہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اوزون کے ایک سالمے یعنی مالیکیول میں 2 آکسیجن ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ ڈبل کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں اور باقی کے ایک ایٹم کے ساتھ سنگل کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں، لیکن مالیکیول کی ساخت کے ارد گرد ڈبل بانڈ کے الیکٹرانز ڈی لوکلائز ہوتے ہیں۔ اسے ریزوننس اسٹیبلائزیشن کہا جاتا ہے۔ بینزین رنگ میں بھی یہی عمل ہوتا ہے۔ اگلی بار جب آپ ماچس جلائیں تو ماچس کی تیلی پر ایک نظر ضرور ڈالیے گا۔ ماچس کی تیلی کا سر عام طور پر سرخ ہوتا ہے۔ یہ ریڈ فاسفورس کی وجہ سے سرخ ہوتا ہے، جو کہ فاسفورس کا ایک ایلوٹروپ ہے۔ ریڈ فاسفورس میں موجود فاسفورس کے ایٹمز کثیر ترکیبی زنجیر یعنی پولیمیرک چین کی شکل میں جڑے ہوتے ہیں۔ ریڈ فاسفورس سے بنی ہوئی ماچسوں کو سیفٹی میچز کہا جاتا ہے۔ اس کو جلانے کے لیے اسے ماچس کی ڈبی کے باہر والی سطح پر رگڑنا ہوتا ہے۔ ریڈ فاسفورس سے پہلے ماچس وائٹ فاسفورس سے بنائی جاتی تھی۔ یہ فاسفورس کا ایک اور ایلوٹروپ ہے۔ یہ مختلف رنگ ان کی مختلف ساختوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ ماچس جلانے کے لیے کہیں بھی رگڑی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ وائٹ فاسفورس ایلوٹروپ نمایاں طور پر بہت زیادہ آتش گیر یا فلیمیبل ہے، اس لیے اس کا استعمال بہت خطرناک ہے اور اسی وجہ سے اسے آہستہ آہستہ ریڈ فاسفورس کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ وائٹ فاسفورس 4 فاسفورس ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ٹیٹراہیڈرل ترتیب میں ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ فاسفورس کے کچھ دوسرے ایلوٹروپس بھی ہیں جیسے بلیک فاسفورس اور وائلٹ فاسفورس۔ سلفر کے بھی کئی ایلوٹروپس ہوتے ہیں۔ ایک جس سے آپ واقف ہیں وہ S8 آکٹا سلفر ہے۔ یہ ایک پیلے رنگ کا سالڈ ہوتا ہے۔ اس ایلوٹروپ میں سلفر کے 8 ایٹمز ایک دوسرے سے کوویلنٹلی جڑے ہوتے ہیں۔ سلفر کا ایک اور ٹھوس ایلوٹروپ S6 ہیگزا سلفر ہے۔ گیس کی حیثیت سے سلفر ڈائی سلفر اور ٹرائی سلفر شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ اب تک ہم نے صرف کچھ ہی نان میٹلز کے ایلوٹروپس کے بارے میں جانا ہے۔